چاہیے، لیکن اولیاء اللہ کو جو ہم مانتے ہیں، ان کی نیاز کرتے ہیں، ان کی فاتحہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سارے ولیوں کی بھی کرنی چاہیے، مگر ان سے پہلے اگر ہماری نیازوں کا، ہماری نظر کا، ہمارے پروگرامات کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ رسول اللہ کے اصحاب اور اہل البیت ہیں، کیونکہ جب کوئی تھا نہیں اس وقت تو انہوں نے قربانیاں تھی۔ اگر آپ یہاں حاضر دماغی کے ساتھ موجود ہیں تو آپ کو میں بتاؤں، رسول اللہ کی فضیلت پر، شان رسالت پر جس نے سب سے پہلا خطاب کیا، اس امت میں حضور کی عظمت پر جس خطیب نے سب سے پہلا خطاب کیا، اس خطیب کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آج حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرنا لوگ بیان کرتے ہیں، آسان ہے، وجہ جب حضور کی عظمت بیان کرو تو گلے میں پھولہار بھی ڈالا جاتا ہے، نذرانہ بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، سب ملتا ہے، عزتیں ملتی ہیں۔ صدیق نے اس دن رسول اللہ کی عظمت بیان کی جب حضور کی عظمت بیان کرنے کے صلے میں ابو بکر کو نذرانہ ملنا تو دور کی بات، کھانا ملنا تو دور کی بات، مکے والوں نے چاروں طرف سے صدیق اکبر کو گھیر لیا اور اتنا مارا کہ اپنے پیروں سے صدیق اکبر کو کچلا، اور جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ صدیق اکبر کے جسم سے روح نکل گئی، ان کا انتقال ہو گیا، چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ آپ اندازہ کریں، جس دن عظمت رسالت کے بیان پر پٹائی ہو رہی ہے، اس دن صدیق اکبر حضور کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد خاندان کے لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ادمرہ اٹھا کر کے لے کر کے گئے اور آپ کو لٹا دیا۔ خاندان کے لوگ منتظر ہیں، اگر ابو بکر کو ہوش آیا تو پوچھیں گے کرنا کیا ہے، اور اگر انتقال ہو گیا تو کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو نپٹیں گے۔ بہت دیر گزر گئی، صدیق اکبر کو ہوش آیا۔ جب صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے تو صدیق اکبر آنکھیں کھولتے ہیں، خاندان کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ابو بکر کو ہوش آ گیا۔ وہ پوچھتے ہیں ابو بکر کیسے ہو؟ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، پورا جسم زخمی ہے، خون نکل رہا ہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے۔ جب صدیق اکبر سے پوچھا گیا ابو بکر کیسے ہو تو صدیق اکبر فرماتے اپنی خیریت بتانے کی بجائے فرماتے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ آقا سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ کشتہ عشق رسول۔ بلکہ یہ بھی کہہ دوں، امت کے وہ پہلے خطیب بھی ہیں، امت کے وہ پہلے ولی بھی ہیں، امت کے وہ پہلے غوث بھی ہیں، امت کے وہ پہلے قطب بھی ہیں، صحابہ کے امام بھی ہیں، اور امت میں سب سے بڑے عاشق رسول بھی ہیں۔ ان سے بڑا کوئی عاشق رسول اس امت میں ہوا ہی۔ سوز بلال اپنی جگہ ہے، درد اویس اپنی جگہ ہے، مگر صدیق کا دل اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نفل نماز اور نفل روزوں کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے ملا۔ اور دل کی کیفیت کیا ہے؟ صدیق کہہ رہے ہیں بتاؤ حضور کیسے؟ تو چونکہ برادری کے لوگ صدیق اکبر کی حمایت میں اسلام کی وجہ سے نہیں کھڑے تھے، برادری کی عصبیت کی وجہ سے، کہ بھئی ہماری برادری کا آدمی، بنو تمیم سے اس کا تعلق ہے، اس لیے برادری کا آدمی، حالانکہ وہ ان میں سے کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی اسلام نہیں لایا، صرف برادری کی محبت میں کھڑے تھے۔ تو جب یہ سنا یہ بتاؤ میرے آقا کیسے، ناراض ہو گئے، چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ ماں ہوتی، ماں بیٹھی رہی، ماں نے کہا میرے بیٹے بہت بھوک لگی ہوگی، تمہیں دیر سے ہوش میں آئے ہو، تھوڑا سا دودھ پی لو۔ ماں سے کہتے ہیں ماں اللہ کی عزت کی قسم جس نے میرے آقا کو جلوگر فرمایا ہے حق کے ساتھ، جب تک آقا کا دیدار نہیں کروں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، پہلے مجھے میرے آقا کے پاس لے چلو۔ تو ماں نے کہا تیرے آقا کہاں ہے مجھے نہیں پتا، کہ ایک کام کرو ام جمیل کے پاس جاؤ۔ ام جمیل بنت خطاب یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بہن ہے۔ ابھی تک فاروق اعظم بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ان کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے تھے۔ جاؤ ام جمیل کے پاس جاؤ۔ اور اس دور میں اگر آپ حضرات کی توجہ حاضر ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اس دور میں جب کوئی مسلمان ہوتا تھا اعلان نہیں کر سکتا تھا، لوگ اپنا اسلام چھپاتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر کی امی
گئی ہیں صدیق اکبر کی امی جان کہ بتاؤ تمہارے آقا کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ تو ام جمیل نے کہا مجھے کیا پتا کون آقا اور کیسے. اس نے انکار کر دیا، فوراً انہوں نے انکار کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی یہ ایمان نہیں لائی اور حضور کا پتہ میں بتا دوں کہ حضور کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا جائے گا. کہا مجھے کوئی خبر نہیں. انہوں نے انکار کیا. تو اس وقت کہا اچھا میرے بیٹے ابو بکر تمہیں بلاتے ہیں، چلو. تو جب یہ آئی تو صدیق اکبر نے پوچھا آقا کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کنکھیوں سے اشارہ کیا تمہاری امی سن رہی ہے یہ بات؟ بھائی نہیں چھوڑ دو، ان کا کوئی خوف نہ کرو، بتاؤ کیسے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن حضور اپنے خود کے مکان میں نہیں اس وقت. اللہ کے رسول حضرت ارقم کے گھر میں دار ارقم میں موجود ہے. یہاں میں اپنے بھائیوں کی، نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں جو لوگ عشق رسول کے دعوے دار ہیں. گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ سن لیں، چھوٹی سی گزارش. جنہوں نے ہاتھ میں موبائل میں رکھے